تلنگانہ ریاست کا ایک نمایاں نشان اور قدیم فن تعمیر اور تاریخی فراوانی کی ایک موزوں مثال ورنگل قلعہ ورنگل میں واقع ہے۔ اس شہر کو اورو کالو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ایک پتھر۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شہر قرون وسطیٰ کے دور میں ایک چٹان پر بنایا گیا تھا۔ ورنگل اور ہنمکنڈا کے درمیان 19 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ 12ویں صدی کا قلعہ تلنگانہ کا ایک نمایاں تاریخی مقام ہے۔ ہر سال ہزاروں پرجوش سیاح اس خطے کے تاریخی اور تعمیراتی معجزے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ورنگل قلعے کی اہم جھلکیاں 4 آرائشی دروازے ہیں جو اب ریاست تلنگانہ کا سرکاری نشان ہے۔ یہ قلعہ آج بھی کھنڈرات میں ہے، جو اب بھی کاکتیہ خاندان کی تاریخی عظمت اور تعمیراتی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کھنڈرات شاید ہی کسی قلعہ سے مشابہت رکھتے ہو، کیونکہ حکمرانوں کی عالی شان دیواریں توحے دربار حال غائب ہے۔ تاہم آپ جس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ قرون وسطیٰ کے دور کے سب سے ناقابل تسخیر قلعوں میں سے ایک کی باقیات ہے۔ شہر ورنگل کے نام پر رکھا گیا یہ نامی قلعہ ہمیں گزرے ہوئے کاکتیہ خاندان کی واضح تفہیم فراہم کرتا ہے، جو 1175 تا 1324 عیسوی کے درمیان پروان چڑھا۔ یہ اس دور کے دوران تھا جب دکن کی سطح مرتفع نے تعمیراتی عجائبات جیسے ورنگل قلعہ، آبپاشی کے ذخائر اور متعدد مندروں کو قائم کرنے کا ایک قابل ذکر رجحان دیکھا۔ حکمرانوں نے نہ صرف اپنی سرزمین کی حفاظت پر زور دیا تھا، بلکہ ان کے فن تعمیر کا ہر نمونہ شاہکار بن کر امر ہو گیا تھا۔ یہ شاندار قلعہ گنپتی دیوا نے تعمیر کیا تھا اور 1262 میں اس کی موت کے بعد اس کی بیٹی رودرما دیوی نے آخرکار اس کی تعمیر اور پوری سلطنت کا چارج سنبھال لیا تھا۔ تاہم بادشاہ پرتاپ رودرم دوم، جسے رودرا دیوا دوم اور کاکتیہ سلطنت کے آخری حکمراں کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، انہوں نے ورنگل قلعے کو ختم کیا۔ بدقسمتی سے 2 دہائیوں بعد سلطنت مغلوں کے ہاتھ میں چلی گئی اور اسے دہلی کے سلطانوں نے فتح کر لیا۔ ورنگل قلعے پر متعدد بار حملہ کیا گیا۔ 1309 میں علاؤالدین خلجی نے پرتاپ رودر دوم کے دور میں قلعے پر حملہ کیا تھا۔ تقریباً 10 لاکھ سپاہیوں نے قلعے پر حملہ کیا اور یہ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی۔ بادشاہ پرتاپ رودر دوم اور اس کی فوج اس شدید لڑائی میں قلعے کا دفاع کرنے میں کامیاب رہی۔ تاہم قلعہ قطب شاہی خاندان کے حملے کا مقابلہ نہیں کر سکا اور بعد میں اس پر حیدرآباد کے نظاموں نے حملہ کر دیا۔ اگرچہ اس متعدد بار تباہ کیا گیا تھا، لیکن آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ صرف کھنڈرات نہیں ہے، بلکہ قرون وسطیٰ کی فن تعمیر کی عظمت ہے جو کاکتیہ حکمرانوں کی بہادری کی پیشن گوئی کرتی ہے۔ ورنگل قلعہ اپنی نوعیت کا ایک ٹکڑا تھا جو 12ویں صدی کے فن تعمیر کی خوبی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ قلعہ تھورین طرز تعمیر پر بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ ملبے میں تبدیل ہو جائے، قلعے میں 45 عظیم الشان ستونوں سے جڑے ہوئے پیچیدہ نقش نگار تھے۔ گیٹ وے آف سب سے بڑی خاص بات تھی۔ یہ مرکزی گیٹ وے تھا جو ایک ہی چٹان سے بنائے گئے 4 وسیع تر ستونوں سے بنا ہوا تھا۔ ان ستونوں کی اونچائی تقریباً 30 فٹ تھی اور ستونوں پر بنے مجسمے آج بھی قابل توجہ ہے، حالانکہ وہ کھنڈرات میں ہے۔ یہ شاندار گیٹ ویز کیرتی توران کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور جنوبی ہندوستان طرز تعمیر کی علامت کے طور پر کھڑے تھے۔ جیسے ہی آپ قلعے میں چلتے ہیں، آپ کو ایک مندر سویمبھو دیوی الائم مدر ارتھ کا مندر کی کچھ باقیات نظر آتی ہے۔ ورنگل قلعے کو فتح کرنے کے بعد قطب شاہی بادشاہوں نے یہ مندر بنایا تھا۔ تاہم اس شاندار قلعے کی سب سے بڑی پرکشش سویمبھو دیوایم ہے، جو بھگوان شیو کے لیے وقف ایک مندر ہے جو 1162 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ قرون وسطیٰ کا مندر قلعہ کے عین وسط میں واقع ہے اور اس میں حیرت انگیز مجسمے شامل ہے۔ اس قلعے میں ایک شیو مندر بھی ہے جو اوپن ایئر میوزیم کے سامنے واقع ہے۔ نندی کا ایک بہت بڑا مجسمہ شیو مندر کے سامنے ہے۔ نندی کے مجسمے اور مندر کے درمیان کی جگہ کو فنکاروں کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جہاں نماز شروع ہونے سے پہلے نرتکا اور کلاسیکل رقاص اور موسیقاروں کی دھنوں پر رقص کرتے تھے۔ اس قلعے کے ستونوں پر تراشے گئے زیادہ تر مجسمے اسی طرز کے ہیں، یعنی ہر پتھر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں خوبصورت مجسمے جیسے شیر، ہاتھی، رقاصاؤں کے مجسمے وغیرہ موجود ہے۔ ورنگل قلعہ 3 تہوں والی قلعہ بندی سے بنا ہے۔ قلعہ 3 گول دیواروں سے محفوظ تھا جو حملہ آوروں کے خلاف مضبوط دفاع کی پیشکش کرتا تھا۔ ورنگل قلعے کی پہلی دیوار رودرما دیوی کے دور حکومت میں بنائی گئی تھی۔ اس مٹی کی دیوار کا قطر تقریباً 2.4 کلومیٹر ہے۔
150 फीट चौड़ी दीवार की एक और तह दीवार के बैरूनी हिस्से को ढांपती है। वरंगल किले की तामीराती फजीलत की तारीफ करने के अलावा आप वरंगल किले में साउंड एंड लाइट शो से लुत्फ अंदोज होकर अपने दिन को और समेट सकते हैं। पहला शो 6:30 बजे के दरमियान मुनाकिद होगा और दूसरा शो 7:30 ता 8:30 बजे तक दिखाया गया है। साउंड एंड लाइट शो आंखों के लिए एक ट्रेट है जो देखने वालों को रियासत की तामीराती और तारीखी अहमियत के बारे में बताता है। अगर आप हैदराबाद से वीकेंड पर जाने का मंसूबा बना रहे हैं और रोड ट्रिप आपकी ख्वाहिश की फहरिस्त में है तो वरंगल किले का सफर एक शानदार ख्याल रहेगा। हैदराबाद से सिर्फ 3 घंटे की मसाफत पर यह जबरदस्त किला आपकी मिसाली गैर मंसूबा बंद वीकेंड पर जाने की मंजिल हो सकती है। काकतिया खानदान की तामीराती शाहकारों में से एक वरंगल किला अक्षेला एक पहाड़ी पर 13वीं सदी में बादशाह गणपति देवा और इसकी बेटी रानी रुद्रम्मा ने बनाया था। ये शानदार किला काकतिया खानदान के दौरे हुकूमत में खित्ते की तारीखी खुशहाली की अलामत है। ये किला वरंगल रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। वरंगल किले तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा और टैक्सियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। नेहा खान की ये खास रिपोर्ट।